ذرا پاکستان کی لمبی سنسان شاہراہوں کا تصور ذہن میں لائیں۔ رات کا اندھیرا، ایک بھاری ٹرک اور آپ کی ہیڈ لائٹس کے علاوہ روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ان راستوں پر ڈاکوؤں کا خطرہ تو ہوتا ہے، لیکن ان کہانیوں کے مطابق سائے میں چھپے شکاری صرف انسان ہی نہیں ہیں۔ تو چلیے اس سفر کی شروعات اعظم نامی ایک ڈرائیور کے ان الفاظ سے کرتے ہیں۔ اس کا یہ سوال ہمیں سیدھا اس کی کہانی کے مرکز میں لے جاتا ہے، خالص تنہائی اور بڑھتے ہوئے خوف کے احساس میں۔ یہیں سے اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے، ایک ایسی سڑک پر جہاں مدد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ یہ 2021 کی سردیوں کی ایک انتہائی ٹھنڈی رات تھی۔ اعظم اپنا ٹرک خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے سے گزار رہا تھا کہ اچانک اس کے ٹرک کا انجن بہت زیادہ گرم ہو گیا۔ اسے مجبوراً ایک بالکل ویران گھپ اندھیرے میں ڈوبی سڑک پر رکنا پڑا۔ جب وہ تھوڑا سانس لینے کے لیے نیچے اترا تو اسے صرف ہوا کی سائیں سائیں سنائی دی، اور پھر جھاڑیوں میں ایک بہت ہی عجیب سی سرسراہٹ۔ یہ کسی انسان کے چلنے کی آواز نہیں تھی اور نہ ہی کسی جانور کی، یہ کچھ اور ہی تھا۔ اسے شدت سے یہ احساس ہونے لگا کہ اندھیرے میں کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اور پھر واقعات تیزی سے بگڑنے لگے۔ رات 12:30 بجے ٹرک خراب ہوا۔ صرف 5 منٹ بعد اسے وہ سرسراہٹ اور چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ پونے گھنٹے بعد ایک پراسرار ہارن بجا، اور رات 2 بجے وہ دستک شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر ایک منصوبے کے تحت اسے ذہنی اذیت دے رہا ہو۔ اعظم نے ہمت کر کے دوبارہ گاڑی چلانا شروع کی، لیکن جلد ہی شدید دھند نے اسے ایک بار پھر رکنے پر مجبور کر دیا۔ جب وہ گاڑی سے باہر تھا تبھی اس کے خالی اور لاک کیے ہوئے ٹرک کا ہارن پوری طاقت سے بجا اور خاموشی کو چیر کے رکھ دیا۔ جب اس نے چیک کیا تو ہارن کا بٹن عجیب طور پر گیلا تھا، جیسے کسی نے گیلی انگلیوں سے اسے ابھی ابھی دبایا ہو۔ تو سوال یہ تھا کہ آخر دھند میں اس کے ساتھ کون یا کیا کھیل رہا تھا، کیونکہ اب واقعات مزید جارحانہ ہوتے جا رہے تھے۔ یہ صرف ڈرانے کی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد اسے اپنے کنٹینر کے بھاری تالے کے کھلنے کی آواز آئی، ایک بار نہیں بلکہ 2 بار۔ اس آزمائش کا اختتام سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ جب وہ ڈر کے مارے اپنے کیبن میں چھپا ہوا تھا، اسے اپنے دروازے پر ایک ہلکی لیکن بالکل صاف دستک سنائی دی۔ ٹک ٹک ٹک۔ پھر باہر سے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی، اور اسے ایسا لگا جیسے اس کے ٹرک کے ارد گرد ایک پورا ہجوم جمع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایک انسانی آواز نے اسے وہاں سے نکلنے میں مدد کی عجیب پیشکش کی۔ یہ تو تھی اعظم کی کہانی۔ اب چلتے ہیں شاہد کے واقعے کی طرف۔ شاہد اکیلا نہیں تھا، وہ ڈاکوؤں کے لیے بدنام ایک علاقے سے گزر رہا تھا، اس لیے حفاظت کی خاطر وہ 3 ٹرکوں کے قافلے میں سفر کر رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس رات ایک بالکل مختلف قسم کا شکاری ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہد کی آزمائش ایک بہت ہی عجیب حسی حملے سے شروع ہوئی۔ پہلے ایک خوبصورت نشاور خوشبو کی لہر آئی، اور پھر اچانک ایک ناقابل برداشت، روح کو گھائل کر دینے والی کیمیائی بدبو نے اسے گھیر لیا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ساتھی ڈرائیوروں میں سے کسی نے بھی یہ محسوس نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف اس کے لیے تھی۔ جب بدبو ختم ہوئی تو شاہد نے سکون کا سانس لینے کی کوشش کی۔ اس نے عادت کے طور پر اپنے ریئر ویو کیمرے کے مانیٹر پر نظر ڈالی، اور اس کا دل ڈوب گیا۔ اسے فوراً احساس ہو گیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ کیمرے کی اسکرین پر کچھ ایسا تھا جو وہاں بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسکرین پر ایک سیاہ فام آدمی کا چہرہ نظر آ رہا تھا جو کیمرے کے بہت ہی قریب تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بالکل ساکت تھا۔ یہ ایک انتہائی خوفناک منظر تھا، جیسے کوئی تصویر خاموشی سے اس کے ٹرک کے پیچھے لٹک رہی ہو۔ کئی لمحوں تک وہ ساکت چہرہ اسکرین پر رہا، ایک خوفناک تصویر کی طرح، لیکن پھر وہ تصویر ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں بدل گئی۔ اس مخلوق نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ اس کی آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے کیمرے کے ذریعے سیدھا شاہد کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی جو تیزی سے ایک خوفناک غصے میں بدل گئی۔ یہ ایک براہ راست ذاتی دھمکی تھی۔ اور ٹھیک اسی لمحے جیسے ہی اس مخلوق نے غصہ دکھایا، شاہد کی گاڑی کا ٹائر ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ قافلے کو اندھیرے میں رکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، یہ ایک چال تھا۔
6 آدمیوں کو ایک ویران موٹر وے پر پھنسا دیا گیا تھا اور انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اصل محاصرہ تو اب شروع ہونے والا ہے۔ اور پھر جو ہوا، اس سے صاف ہو گیا کہ وہ کس چیز کا سامنا کر رہے ہیں۔ جب وہ ٹائر ٹھیک کرنے لگے تو ایک کے بعد ایک ناممکن واقعات پیش آئے۔ پہلے تو ٹائر رینچ پہیے کے پاس سے غائب ہو گئی، پھر وہ پراسرار طور پہ ٹرک کے اگلے بمپر پر ملی، اور آخر میں 3 بلیاں نمودار ہوئیں جو سپیئر ٹائر کے آگے بیٹھ کر اس کی حفاظت کر رہی تھیں۔ اور پھر ان بلیوں کے چہرے بدلنا شروع ہو گئے، اور وہ اکیلی نہیں تھیں۔ اندھیرے سے تقریباً 15 خوفناک مخلوقات نمودار ہوئیں جنہوں نے ان ڈرے سہمے ڈرائیوروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان مخلوقات کی شکلیں ناقابل بیان تھیں۔ ان کا چہرہ بھیڑیے جیسا، جسم کتے کا، پنجے بلی کے اور سر پر سینگ تھے۔ یہ شکل بدلنے والے عفریت تھے جو انہیں شکار کرنے آئے تھے۔ دونوں ڈرائیور اعظم اور شاہد اپنی اپنی آزمائشوں سے بچ تو گئے، لیکن وہ دونوں ایک ٹھنڈا سبق سیکھ کر واپس آئے، وہ یہ کہ اندھیری، سنسان سڑکوں پر کچھ چیزوں کو نہ چھیڑنا ہی بہتر ہے۔ ان کہانیوں کے راوی عدنان ایک آخری تنبیہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگر آپ کسی ویران جگہ پر ہیں یا اکیلے ہیں تو براہ کرم ایسی خوفناک کہانیوں سے پرہیز کریں۔ کبھی کبھی خوف پر توجہ دینا کسی انجانی شے کو اپنی طرف بلانے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ یہ واقعات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان سنسان سڑکوں پر اور کتنی کہانیاں ہیں جو آج تک ان کہی رہ گئی ہیں؟ ہو سکتا ہے ان ڈرائیوروں نے جو کچھ دیکھا وہ ان لا تعداد میلوں کے اندھیرے میں چھپی ہوئی حقیقت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہو۔